الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، ربیع الاول کے موقع پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبی بنا لیتے ہیں اور اس میں کافی غلو کرتے ہیں۔ یہ دیکھنے میں آیا ہے بارہا، اور اس شبی میں معاملات یہ کرتے ہیں کہ بیت اللہ اور خانہ کعبہ کی شبی ہوتی ہے، پھر اس کا طواف کیا جاتا ہے، اس کے ارد گرد گھوما جاتا ہے۔ عمومی طور پہ تو خانہ کعبہ اور بیت اللہ کی تصویر بنا لینا یا مسجد نبوی کی تصویر بنا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، اسے گھر میں لگانے میں یا دکان یا کہیں اور لگانے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن یہ جو شبی ربیع الاول کے موقع پر بنائی جاتی ہے، اس میں جو خرافات پیدا کر دی گئی ہیں ان کو روکنے کے لیے ان شبی کو بنانے سے رکنا پڑے گا، ورنہ یہ خرافات بڑھتی چلی جائیں گی۔ اور یہی باتیں قریب قریب مفتی سید صابر حسین صاحب نے بھی کی ہے، جن کی کتاب کا نام عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے چند اصلاح طلب پہلو ہے۔ یہ کتاب، اس کا ناشر المنیب شریعہ اکیڈمی کراچی، یہاں سے یہ کتاب چھپی ہے۔ انہوں نے اس بات میں بڑی وضاحت کی ہے کہ یہ جو تصاویر بنائی جا رہی اور شبی بنائی جا رہی بیت اللہ کی اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے ان اچھی تصویروں سے نااہل لوگ کن کن غلط چیزوں کو جنم دے رہے ہیں، اس کی طرف مفتی صاحب نے بھرپور طریقے سے تنقید بھی کی ہے اور وضاحت بھی کی ہے۔ تو میں وہ مفتی صاحب کی عبارتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور وضاحت کر دیتا ہوں۔ یہ وجہ یہ ہے کہ بدعات اور نئی رسموں اور نئی طریقوں کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا، اس میں آدمی جب ڈوبتا ہے تو وہ ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ یہی سب کچھ ان معاملات میں ہوا ہے، لیکن مفتی صاحب نے اصلاح کی کوشش کی اور اصلاح کے لیے کچھ باتیں تحریر کی ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اسے آپ غور سے سن بھی لیں۔ مفتی صاحب اپنی کتاب عید میلاد النبی اور صلی اللہ علیہ وسلم اور چند اصلاح طلب پہلو کے صفحہ نمبر 92 یعنی 92 میں لکھتے ہیں کہ اور اب تو گزشتہ کئی عشروں سے ربیع الاول شریف کے مہینے میں راستے اور چوراہوں پر خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل بنا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ لوگ دور دراز علاقوں سے آ کر ان ماڈلز کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ معاملہ صرف دیکھنے اور آنکھوں کو تسکین پہنچانے تک محدود رہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ خیر وہ علیحدہ بات ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب راستوں میں رکھا جائے گا اور دور دراز سے لوگ آئیں گے، راستہ رکے گا، تو اس میں حقوق العباد کی حق تلفی تو بالکل ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بات مفتی صاحب کے اس وقت ذہن میں نہ رہی ہو لکھنے کے وقت۔ بہرحال معاملہ صرف دیکھنے اور آنکھوں کی تسکین پہنچانے تک محدود رہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض افراد اپنی لا علمی کی بنیاد پر ان ماڈلز کا طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں ان ماڈلز کا طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، بدعت سے نہیں روکا جاتا تو بدعت اس طرح آگے بڑھتی ہے۔ طواف صرف اللہ کے گھر کا ہے، طواف صرف وہ گھر، وہ بیت اللہ جو مکے میں ہے، جو مکہ شریف میں ہے، اس کا ہے، لیکن بدعات سے نہیں روکا گیا تو آج ہر چوراہوں پر بیت اللہ کی شبی بنا دی گئی اور عوام اس کی طواف میں لگ چکی ہے، اور مفتی صاحب نے بھی دیکھا ہوگا اور ہم نے بھی بارہا دیکھا ہے ان معاملات کو ہوتے ہوئے۔ تو دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض افراد اپنی لا علمی کی بنیاد پر ان ماڈلز کا طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان ماڈلز کے اندر خوش اعتقادی کے نام پر گڑیا وغیرہ رکھ دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جو کہ ناجائز ہے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں جو کہ ناجائز ہے یہ گڑیا، اور یہ اسی طرح ہم نے ایک دو مزارات پہ دیکھا کہ وہاں مزارات پہ جو ہے وہ جھولے رکھے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، پتہ نہیں کیا اعتقاد ہو، کیا نظریہ، واللہ عالم، جبکہ اولاد دینے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ تو ماڈلز کے طواف بھی کرتے ہیں اور اس کے پاس گڑیا بھی رکھ دیتے ہیں۔
مزید ایک اور عجیب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مرد حضرات کے علاوہ خواتین بھی انہیں دیکھنے آتی ہیں، جن کے لیے عموماً پردے کا انتظام نہیں ہوتا۔ ایک حقیقت ہے، آپ ایک آدھ دن ہے آپ روڈوں پر نکلیں، اس ماڈلز کو دیکھنے کے لیے خواتین آ رہی ہے، بے پردہ لڑکیاں نوجوان آ رہی ہیں، بوڑھی عورتیں آ رہی ہیں، کوئی پردے کا اہتمام نہیں ہے، جبکہ نامحرم سے پردہ تو فرض ہے، فرض۔ لیکن کیونکہ شتر بے مہار کی طرح محبت کے دعوے کر رہے ہیں، جیسے کہ مفتی صاحب نے اپنی اسی کتاب میں کہا بھی ہے کہ حرکتیں شتر بے مہار کی طرح ہوتی ہیں، پھر اس کو محبت کا جامہ پہنا دیا جاتا ہے کہ ہم تو محبت میں دیکھنے نکل گئے تھے، اور پردہ جو فرض تھا اس کو بالائے طاق ڈال دیا گیا۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ بہرحال مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مزید ایک اور عجیب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مرد حضرات کے علاوہ خواتین بھی انہیں دیکھنے آتی ہیں، جن کے لیے عموماً پردے کا انتظام نہیں ہوتا، اور مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے۔ یہ سب امور ناجائز ہیں۔ اب جو اس انتظام کو کر رہا ہے اور اسے معلوم ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میں کئی سالوں سے معاملات کر رہا ہوں اور اس معاملہ کرنے پہ مرد بھی آتے ہیں اور عورتیں بھی بے پردہ آتی ہیں، اس کے باوجود وہ یہ سارے کام کر رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی اس کا گناہ لازم آتا ہے۔ نہ وہ یہ ساری چیزیں کرے، نہ عورتیں دیکھنے کے لیے باہر آئیں، نہ نامحرم اور بے پردہ عورتیں دیکھنے کے لیے ان چیزوں کو باہر آئے۔ وہ رکے گا تو سارے معاملات رک جائیں گے۔ وہ خود ایسے معاملات اور ایسی حیت اور ایسی کیفیت پیش کر رہا ہے، ایسی تصاویر، ایسی جو ہے وہ مسجد نبوی اور بیت اللہ کی جو ہے وہ شبیہ بنا رہا ہے کہ لوگ اسے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اور عورتیں بھی آ رہے ہیں۔ وہ رک جائے گا تو یہ جو حرام کام ہو رہا ہے، بے پردگی، یہ بھی رک جائے گی۔ اچھا، یہ میں نہیں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آگے مفتی صاحب اس بات کی وضاحت کریں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ شریعت کے مقاصد، بلکہ فرمائے کہ یہ سب امور ناجائز ہے، لہٰذا ان خرابیوں پر خصوصی طور پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ مفتی صاحب اب تو بہت دور جا چکی ہے بات، لیکن بہرحال آپ نے فکر کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ شریعت کے مقاصد میں سے ایک سد ذرائع، یعنی مفاسد اور خرابیوں کا راستہ روکنا ہے۔ سد ذرائع کہتے ہیں مفاسد اور خرابیوں کا راستہ روکنا ہے۔ لہذا راکم الحروف کی ناقص رائے یہ ہے کہ علماء کرام، مفتیان عظام اس اہم مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے راستوں اور چوراہوں پر ان مقامات مقدسہ کے ماڈلز کے رکھنے کی ممانعت کا فتویٰ صادر فرمائیں۔ دیکھیں ان کی رائے یہ ہے مفتی صاحب کی۔ یہ مفتی کون ہیں؟ جو امجدیہ میں بیٹھ رہے ہیں، جو مدرس بھی ہیں، جو مفتی بھی ہیں، اور پوری کتاب انہوں نے عید میلاد النبی اور اس کے چند اصلاح طلب پہلو لکھ دیے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مفتیوں کو سوچنا چاہیے، علماء اکرام کو سوچنا چاہیے اور اس ماڈلز کے رکھنے کی ممانعت کا فتویٰ صادر کرنا چاہیے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ فتوے صادر نہیں ہو رہے، جس طرز پر خرافات کو پھیلایا جا رہا ہے اس طرح اصلاح کے فتوے صادر نہیں ہو رہے، اور سارا کام ناجائز طریقے سے ہو رہا ہے کہ شبیہ بنائی جا رہی ہے، اس میں نامحرم آ رہی ہیں، مرد آ رہے ہیں، لڑکے آ رہے ہیں، لڑکیاں آ رہی ہیں، اور جو وہاں خرافات ہو رہی ہیں وہ اس سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ آگے فرماتے ہیں کیونکہ موجودہ بحرہ روی کے زمانے میں عوام الناس کو مذکورہ بالا شرعی قباحتوں سے روکنا ناممکن نہیں، تو انتہائی مشکل ضرور ہے۔ یہ راستے کس نے کھول کے دیے ان کے لیے؟ یہ شبیہ اور ماڈل کے راستے کس نے کھول کے دیے؟ آپ ہی لوگوں نے محبت کے نام پر یہ سب کچھ سکھایا۔ اب یہ جب محبت کے نام پر پروان چڑھ گئے ہیں اور یہ سارے غلط معاملات ہونے لگے ایک عرصے سے، تو اب کئی عرصے کے بعد آپ کو جا کے ہوش آیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ مشکل ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ضرور ہے، آپ فرما رہے ہیں۔ بہرحال مشکل تو ہے، کیونکہ آپ کی عوام فتووں کی طرف توجہ کم دیتی ہے اور زرد برگ رنگ برنگی کپڑے پہنے ہوئے نعت خواہ کے پیچھے زیادہ چلتی ہے، وعظ و نصیحتوں کو کم سنتی ہے، اور زرد برد اور ایسے نقیب جنہیں دین کا کوئی معلوم نہیں ہوتا ان کے پیچھے زیادہ چلتی ہے۔ یہ شکوے آپ نے اپنی کتاب میں کیے ہیں مفتی صاحب۔ قرآن مجید و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز فی نفسی جائز ہو لیکن اس کے نتیجے میں کوئی برائی پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو مصلحت اور سد ذرائع کی غرض سے اسے روکا جا سکتا ہے۔